اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ شوہر کی جیب سے پیسے نکالنا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی جیب سے کچھ پیسے نکالتی ہو، جیسے مہینے میں 1000 3000 5000، جبکہ شوہر اسے خرچہ بھی نہ دیتا ہو یا کم دیتا ہو، اور ان پیسوں کو جمع کر کے وہ اپنے گھر والوں بہن بھائی کی مدد کرتی ہو، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ وہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا ایک تو یہ خوب سمجھ لیں کہ آج کل جو کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں، بس کہ وہ اسکالر بھی نہیں ہیں، وہیں کمنٹس میں ہی نا لوگوں نے فنٹر گیری دکھائی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے کہیں یہ مسئلہ بیان کیا کہ عورت شوہر کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتی، تو فوراً جو ہے نا لوگوں نے وہ حدیثیں کوٹ کرنا شروع کر دی کہ حضرت ہندہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ حضرت ابو سفیان کے مال سے وہ چوری کر سکتی ہیں، اور یہ شو کیا کہ ان مولویوں کو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ حدیثوں کے لیکچر دیکھ چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں، ان حدیثوں کو پوری حدیث کی کتابیں پڑھا چکے ہیں، تو اتنا زیادہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی کو جو کوئی اشکال ہے وہ آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے کر لیں، یہ نہ شو کیا کریں کہ قرآن و سنت کا آپ کے پاس علم ہے، باقی تو سارے جانتے ہی نہیں قرآن و سنت کیا ہے۔ بعض دفعہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی مسئلہ ریکارڈ کرواتا ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ بات کر دیتے ہیں سائل کے حالات کو دیکھ کر، اس میں پورا اس کا ما لہو و ما علیہا پیش نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے یا قرآن و سنت کا ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، اگر شوہر نان نفقہ بھی نہیں دے رہا ہے، نان نفقہ ہی نہیں ہے جو ضروری نان نفقہ ہے، تو پھر عورت کے لیے اجازت ہے کہ اتنا مال شوہر کی پینٹ سے چوری کر سکتی ہے کہ اس کا کھانا پینا جو ضروری نان نفقہ ہے وہ پورا ہو۔ جیسے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا جو بیسک خرچہ ہے وہ مجھے نہیں مل رہا ہے، تو بنیادی خرچہ جو اپنا اور اپنے بچوں کی کفالت کے لیے عورت لے سکتی ہے، لیکن بیسک خرچے ہماری سوسائٹی میں عمومی طور پر پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کنجوس ایسے ہیں میاں جو بیسک خرچہ بھی نہیں دے رہے ہوتے، ان کے لیے معاملات تو پھر الگ ہے، لیکن میجورٹی جو پینٹوں سے پیسے نکل رہے ہوتے ہیں نا، وہ بیسک خرچوں کے لیے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ غریبیوں کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے خاتون نے ذکر کیا اپنے بھائیوں کے لیے، تو بھائیوں کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا بھائی آپ شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالیں؟ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اپنے لیے اس صورت میں نکالے جا سکتے ہیں کہ جو بیسک نان نفقہ ہے، کھانے پینے کی بنیادی ضرورت ہے یا لباس کی بنیادی ضرورت ہے، وہ بھی پوری نہ ہو رہی ہو، تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے، اس میں تو پھر زبردستی بھی لیے جا سکتے ہیں، کورٹ کے ذریعے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت تاکیدات ہیں کہ عورت جو ہے وہ شوہر کے مال کی محافظ ہے۔ آپ نے جو عورت پر جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں نا، بیسک بڑی ذمہ داریاں بیوی کی، اس ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری جو آپ نے لگائی ہے عورت پر، وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہو، وہ اس کے مال میں کی حفاظت کرے، اس کو اڑائے نہیں، بازاروں میں جا کے اسراف نہ کرے اس میں، اور چوری کرنا تو اسراف کی سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے۔ ہاں شوہر کا اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے، جو مالدار میاں ہوتے ہیں وہ 2-3 ہزار سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خود ہی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، بیگم میری پینٹ ہے، تم جانو میری پینٹ جانے، جو نکل آیا وہ تمہارا، جو نہیں نکلا وہ میرا۔ تو اس میں تو بعض دفعہ خواتین پینٹیں ہی غائب کر دیتی ہیں، بعض ایسی بھی ہیں، سب نہیں ہوتی، تو وہ پینٹیں ہی غائب ہو جاتی ہیں، تو میاں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ اتنا اللہ نے اس کو مالی وسعت دی ہوتی ہے یا دل اتنا بڑا دیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر غریب آدمی ہے تو 2-3 ہزار اس کی پینٹ سے نکالنا، 3000 کی تو پینٹ مل رہی ہے ٹوٹل، تو اس میں سے 3000 نکال لیے تو وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ شوہر کے ذمے کتنا نان نفقہ ہے؟ بہت ڈینجرس سوال ہے یہ۔ مسز حسین اسلام آباد سے پوچھتی ہیں۔ حسین صاحب سن رہے ہوں گے میری بات۔ ایک عورت کے نان نفقہ میں کیا کیا چیز شامل ہے جو شریعت کے لحاظ سے شوہر کو دینا فرض ہے؟ دیکھیے، نان نفقہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ جس عورت سے کوئی بھی مرد شادی کر رہا ہے اسے مناسب رہائش دے، مناسب لباس دے اور مناسب خوراک دے، یہ 3 چیزوں کو نان نفقہ کہتے ہیں۔ اب مناسب رہائش کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے۔ ایک لڑکی جو بیچاری جھونپڑی میں رہتی تھی، بہت غریب فیملی تھی، اسے آپ اگر کوئی اچھی سی جھونپڑی بنا کے دے دیں گے تو اس کے لیے مناسب رہائش ہے وہ۔ اور ایک لڑکی اگر وہ کسی وزیر کی بیٹی ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں رہتی ہے، اسے آپ اگر 4 کمروں کا مکان بھی بنا کے دیں گے تو یہ اس کے لیے مناسب رہائش نہیں ہے۔ تو مناسب، تبھی قرآن مجید نے کہا ہے عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، عمدہ طریقے سے۔ تو ہر ایک کا عرف اور عمدہ کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے۔
تو اس لیے فقہا نے قرآن و سنت کی ان دلائل کو سامنے رکھ کر ایک اصول متعین کیا ہے کہ اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور عورت کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی دیکھا جائے گا. تو کیونکہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، تو دونوں کو دیکھا جائے گا. تو اگر کسی نے مالدار گھرانے میں شادی کی ہے تو وہ اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش اس کو دے گا، خوراک دے گا اور لباس دے گا. بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی عورت کسی ایسے گھرانے سے تعلق ہے جن کے گھر کی عورتوں میں کام کاج کی عادت ہی نہیں ہے، وہ نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں ان کے گھر میں، سارے کام نوکر کرتے ہیں، تو پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نوکر کا انتظام بھی کرے، کوئی خادم کا انتظام بھی کرے، کیونکہ وہ اسی ماحول کی عادی ہے. اور اگر کوئی عورت ایسے خاندان کی ہے کہ وہاں نوکر چاکر نہیں ہوتے، وہ گھر کا کام عورتیں ہی کرتی ہیں، تو پھر ایسی خاتون جب رخصت ہو کے شوہر کے گھر آئے گی تو پھر اس کے ذمے ہوگا کہ وہ گھر کے کام کاج کرے. شوہر پر لازم نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کسی خدمت گزار کا انتظام کرے. تو یہی لباس کا بھی ہے، یہی خوراک کا بھی ہے، یہی مسئلہ کہ اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا. البتہ کوانٹٹی کتنی ہوگی اس میں، تو کوانٹٹی میں یہ نہیں ہے کہ 100 جوڑے بنا کے دے، یہ تو یعنی اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا. یہ جیسے بعض خواتین ہر روزانہ ان کو ہر تقریب میں نیا جوڑا چاہیے، تو اگر کسی خاتون کے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر تقریب میں نیا جوڑا پہنتی ہے تو مرد پر یہ پھر بھی لازم نہیں ہے. وہ کر دے تو اچھی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے. یعنی جو کپڑے کا اسٹینڈرڈ تو دیکھا جائے گا کہ کس اسٹینڈرڈ کا جوڑا اس کو دینا ہے، لیکن کوانٹٹی تو کوانٹٹی میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کتنے جوڑوں کی ہے. تو وہ بھی عرف متعین کرے گا کہ کتنے جوڑے، یہ جو کیونکہ آج کل خواتین کے تو خرچے اتنے ہو گئے ہیں کہ اس کو تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، وہ تو بڑھاتے چلے جائیں، مرد پاگل ہو جاتا ہے. تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کس خاندان سے آئی ہے، اور اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی کہ وہ یعنی افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر وہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو تھوڑی ہم زبردستی مکلف بنائیں گے. تو اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کا اس کو نان نفقہ دیں. تو یہ اس لیے اس میں کوئی ایک اصول ضابطہ نہیں ہے، ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جائے گا. ہر عورت کو دیکھ کر اس کے حساب سے نان نفقہ متعین کیا جائے گا. یہ ضرور ہے کہ یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ نان نفقے میں جو جیسے مناسب خوراک ہے، تو مناسب خوراک میں جو جیسے گوشت کسی کے ہاں کھانے کا رواج ہے، وہ دال جیسے مالداروں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ سبزیاں کم کھا رہے ہوتے ہیں، جو وہ خوراکیں جو مالداروں کی سمجھی جاتی ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں، تو شوہر پر واجب ہوگا اس طرح کی خوراک دے ان کو. اور اگر وہ ایسے غریب گھرانے سے ہے کہ اس کے ہاں نہیں ہے، وہ بیچاریاں انہیں گوشت کبھی دیکھا نہیں ہوتا، مہینوں ایسے غریب لوگ بھی ہیں بیچارے، تو پھر مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اگر اس کو تھوڑا لو لیول کا کی جو ہے نا خوراک دے دے تو بھی ٹھیک ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کے اسٹینڈرڈ سے زیادہ دیا جائے. تو آج ہو یہ رہا ہے کہ عورت اپنے حق سے زیادہ مانگ رہی ہے اور مرد اتنا بھی نہیں دینا چاہتا جتنا عورت کا حق بنتا ہے، تو اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. تو گھر جو میاں بیوی کا چلتا ہے وہ اس سے چلتا ہے کہ عورت کا جتنا حق ہے وہ اپنا ہاتھ تھوڑا کم رکھے کہ مجھے تھوڑا کم چاہیے اس سے، کہ بھئی آپ کی آمدن کم ہے تو میں گزارا کروں گی آپ کے ساتھ. اور شوہر کیا کرے، وہ کوشش کرے کہ بھئی اپنے گھر والوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے. اس طرح معاملہ چلے گا تو حساب سیٹ بیٹھے گا. دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی ہمارے مشرقی کنٹریز میں، خاص طور پہ مسلم ممالک میں، میجورٹی ایسی ہے مردوں کی جو نان نفقے کے معاملے میں عورت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میجورٹی الحمدللہ ایسی، میں نہیں کہہ رہا 100% ایسے ہیں، لیکن میجورٹی ایسی ہے. تو ایسی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہر کی شکر گزار بنیں، اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ناشکری نہ کریں. کہیں بھی دنیا میں 100% کامل کوئی بھی نہیں ہوتا. تو عورتیں بھی تو شوہر کے پورے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی. عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. پھر بیوی کا نان نفقہ ہے یہ شوہر کے اوپر، جو میں نے تفصیل بتائی، اور لوگوں کا نہیں ہے. بچوں کا نان نفقہ تو شوہر خود متعین کرے گا کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے. اس میں بھی عورتیں جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ بھی دلاؤ، یہ بھی دلاؤ، یہ بھی دلاؤ، یہ چیز بھی دلاؤ، فلاں اسکول میں پڑھاؤ، اس اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھاؤ. تو یہ عورت اس میں شوہر سے زبردستی نہیں کر سکتی، کیونکہ باپ اور اولاد کے معاملے میں کوئی تیسرا ایسا ہے نہیں جس کو اللہ نے دخل اندازی کی اجازت دی ہو. تو باپ بالکل مستقل ہے اس معاملے میں کہ اس نے بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے یا اسکول میں پڑھانا ہے. اسکول میں پڑھانا ہے تو کس لیول کے اسکول میں پڑھانا ہے، اور کیا پہنانا ہے، کیا کھلانا ہے، یہ تو
باپ اور بچے کا معاملہ ہے. ہاں واضح اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے, احتجاج کیا جا سکتا ہے, لیکن خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں, اپنا نان نفقہ الگ سے, پھر بچوں کے معاملے میں شوہر پر الگ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے, اس سے وہ بیچارہ بالکل آدھا ہو جاتا ہے, اور کچھ دنوں میں اس کے غائب ہونے کی اطلاع آتی ہے کہ آج فلاں صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے, اور وجہ برین ہیمریج بنی, حالانکہ وہ کوچ کیے نہیں ہوتے, ان کو کوچ کروایا گیا ہوتا ہے باقاعدہ آرڈر پہ, ٹینشن دے کے. تو اس طرح بعض خواتین کرتی ہیں جو اس وقت میری ریکارڈنگ نہیں سن رہی. اس کا خیال کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اپنے میاں کے اوپر کہ وہ بیچارہ آدھا ہو جائے.